کھانے کے بعد اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ اگر موت واقع ہو تو قانون اس کو مجرم اور ملزم کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس آیت کے اندر کہا کہ اپنے آپ کو ان اعمال سے، ان افعال سے بچاؤ کہ جس کو کرنے کے بعد تم اس آگ میں گر سکتے ہو۔ اب اگر ہم کو نہ اپنی فکر ہو نہ ہم کو اپنے بال بچوں کی فکر ہو تو بتائیے کیا ہم اس آیت کے مخاطب نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہے گا کہ ہم نے قرآن میں اس آیت کو نازل کر دیا اور تم اس قرآن کے پڑھنے والے تھے، تم اس قرآن پر ایمان لانے والے تھے اور ہم نے تم کو تمام نشیب و فراز سے، اونچ نیچ سے، اچھائی اور برائی سے، نیک اور بد سے تمہیں باخبر کر دیا، پھر تم کیسے غفلت تم نے کی؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ علماء اور حفاظ اور امت کے مفکرین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ محنت ابتدا ہی میں کی جائے۔ آج ہم اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں، جن کالجوں میں اور جن پاٹھشالاؤں میں ہم داخل کرتے ہیں، وہاں سے ان بچوں کو کیا ملے گا؟ وہ بچے ان پاٹھشالاؤں میں اور اسکولوں میں جا کر اپنا ایمان بنا سکتے ہیں، ایمان کے تقاضے کو جان سکتے ہیں، اسلامی احکام سے وہ واقف ہو سکتے ہیں۔ وہ اسکول اور وہ پاٹھشالہ نہ اس بات کا مکلف ہے، نہ اس کے اندر یہ اہلیت ہے اور نہ وہ اس بات کا ذمہ دار ہے۔ تو آپ بتائیں، اگر اپنے بچوں کی آپ فکر نہ کریں، اپنے ماتحتوں کی خبرگیری نہ کریں اور ان کے ایمان اور اسلام کو ان کے دلوں میں اور ان کے سینوں میں راسخ اور مضبوط کرنے کی اگر آپ کوشش نہ کریں تو یہ بچے اپنا ایمان کیسے بنائیں گے اور یہ اپنے آپ کو اس آگ سے کیسے بچائیں گے جس آگ کی خبر اللہ نے دی قرآن مقدس۔ پہلے کے اسکول لوگ کے اندر تعلیم سیکولر تھی، وہاں آدمی جاتا تھا اور کتا بلی کے قصے پڑھ کر چلا آتا تھا، لیکن آج اسکولوں کا جو نصاب مرتب ہوا ہے، اسکولوں کی کتابوں میں جو مضامین انہیں پڑھائے جاتے ہیں اور انہیں اسکول کے اندر کچھ عقیدے کے خلاف ایسے افعال اور ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن سے ہمارے بچوں کا ایمان متزلزل ہوتا ہے۔ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روشنی میں حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے کام پر آپ نکیر نہ کریں گے، ٹوکیں گے نہیں، اعتراض نہیں کریں گے۔ چلیے موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کچھ اور آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں نے ان مسافرین کی، موسیٰ اور خضر کی ضیافت نہیں کی، مہمانی نہیں کی، بس سیدھی کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت کم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے جواب دیا کہ دیوار کو اس لیے میں نے سیدھا کیا کہ یہ دیوار دو یتیم بچے کی تھی، ان کے دیوار کے نیچے خزانے دفن تھے اور ان کے والدین صالح تھے، نیک تھے، تو میں نے چاہا کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے یہ دیوار نہ گرے تاکہ جوان ہو کر یہ اپنا دفینہ خزانہ نکال لے، اور اس بچے کو جو ہم نے قتل کیا وہ آگے چل کر کے اسلام سے پھرنے والا تھا اور اس بچہ کے والدین نیک تھے، یہ بچہ کفر اور معصیت پر اپنے والدین کو بھی مجبور کرتا۔
گویا بچہ کے ایمان کا دشمن ہو جاتا، تو میں نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے میں کوئی دوسرا بچہ دے دے اور بچے کے والدین کی ایمان کی حفاظت ہو جائے اللہ کی مشیت سے، اور ان دونوں یتیم بچوں کا جو خزانہ دفن تھا ان کے والدین نیک تھے، ان کی نیکی کی برکت سے ان والدین جو گزرے ان کے وارثوں کو وہ مال پہنچ جائے۔ گویا نیکی کی برکت یہ ہے کہ اس کے لیے، ایمان کے لیے جو چیز خطرہ ہو اس کو ختم کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کو سدھارا جائے، اور ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، دکھوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ سب بات اس وقت ہوگی جب ہم اپنے بچوں کے ایمان کو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہم کو فکر ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم شروع سے ابتدائی سے مقدس کی طرف اور دے رہے تھے، اور بات یہ ہے کہ من دعا الی القرآن فقد دعا الی ہدی و صراط مستقیم، جس نے قرآن مقدس کی طرف دعوت دی لوگوں کو، اس نے ہدایت کی طرف اور صحیح راستے کی طرف، صحیح راہ رکھتے ہیں۔ دور نبی، دور صحابہ، وہ دور اس لیے آئیڈیل تھا کہ اس دور میں قرآن مقدس لوگوں میں اس طرح رائج تھا جس طرح میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جناب صدر محترم، معزز مہمان، علماء کرام اور تمام حاضرین سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنیں، اس وقت میرے دوستوں، بھائیوں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دشنا کی سرزمین پر نہ جانے ایک مدت کے بعد اس طرح کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ قابل مبارک ہے وہ نوجوان، وہ اساتذہ کہ جنہوں نے اس کی ہمت کی اور یہ مجلس بلایا، اور قرآن پاک کے اعزاز میں یہ مجلس بلائی گئی، اور یہ مجلس دو باتوں کے لیے بلائی گئی، ایک تو جلسے دستار بندی کے نام پر، اور دوسرے جو ہے اصلاح معاشرہ کے نام پر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ابھی آپ نے قرآن پاک کی عظمت، اس کے فضائل پر بہت ساری باتیں سنی، اور ابھی مولانا رضوان صاحب نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، اسی آیت پر مجھ کو بھی روشنی ڈالنی تھی، لیکن مولانا نے پہلے ہی ڈالا، اچھی بات ہے، بہت ہی سیر بحث باتیں تھی۔ ایک بات کرنے سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر سننے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس کی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن پاک عملی طور سے نہیں ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس پر بات نہیں کرنی ہے کیونکہ اصلاح معاشرہ پر، اس لیے ہر زمانے میں یہ نظام قدرت ہے کہ مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے، اور عورتوں سے زیادہ بچوں کی تعداد ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے جو بھی ادیان سماوی ادیان جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے کتابیں اتاری، جو اللہ نے اسلام و شریعت اتارا، جو انبیاء علیہ السلام آئے، تو مردوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور عورتوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اسلام کے اندر جو بھی احکامات ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ سب سے جو اہم مسئلہ ہے جس پر ابھی روشنی تھوڑی ڈالنی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، وہ اصل کیا ہے، عورت کو سمجھنا کہ عورت کیا ہے۔ آج پوری دنیا 100 سال 200 سال سے تعلیم نسواں کے پرفریب دھوکے دے کر پوری دنیا کی عورتوں کو باہر کر دیا۔ وہ پردہ نشی خواتین، وہ میری ماں اور بہنیں، جن کے قدم کو کسی دنیا نے نہیں دیکھا تھا، مردوں نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کو یہ اغیار دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں،
یہ عورتیں ہی ہیں، عورتوں کا گود یہ پہلا مکتب ہے۔ غور سے سنیں ہماری ماں بہنیں، ہاں، عورتوں کا گود یہ پہلا مکتب ہے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث اور قطب اقطاب بنے، وہ کن کی محنت سے بنے؟ ماں کی محنت سے بنے۔ امام بخاری بنے کن کی محنت سے بنے؟ تو ماں کی محنت سے بنے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کن کی محنت سے ان کا ایمان بنا؟ تو ماں کی محنت سے بنا۔ اور اس زمانے میں بھی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ تو ان کے ماں نے کی، بھی اماں نے کی۔ مولانا ابو الحسن علی نبی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ ان کی دعاؤں اور کن کی دعاؤں کا اثر سے وہ دنیا کے بہت بڑے موقع اور تاریخ داں ہوئے اور بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے اللہ نے ان سے دین کا کام لیا۔ تو ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر تھا، آیت سے ہرگاہی کا اثر تھا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عورت۔ عورت کے معنی ہے پردہ، عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز۔ تو مغرب نے 100 سال پہلے تعلیم یا 200 سال پہلے تعلیم نسواں کا ایک آواز لگا، ایک نعرہ پوری دنیا کو دیا۔ ان کے اندر تو تھا ہی، ان کے ملکوں میں، مغرب ملکوں میں تعلیم نسواں رائج ہو چکا تھا، مشرق میں نہیں تھا۔ لیکن 1857 کے بعد یا انگریز حکومت آنے کے بعد اس نے جو ہے مردوں کی تعلیم کے ساتھ عورتوں کی تعلیم کا بھی نعرہ دیا، اور ہوتے ہوتے 100 سال گزرنے کے بعد اور تعلیم نسواں کے بعد کہ پردے کے پیچھے کیا تھا؟ آزادی نسواں۔ آزادی نسواں، ان کو عورت کو عورت نہیں رہنے دو، ان کو مردوں کے شانہ بشانہ چلاؤ۔ یہ بینکوں میں ملازمت کریں گی، یہ دفتروں میں ملازمت کریں گی، یہ اسکولوں میں پڑھائیں گی، یہ کچہریوں میں کام کریں گی، یہ بسوں میں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ میرے دوستو بھائیوں، جس اسلام نے عورتوں کے اوپر، عورت کی ہر چیز پر پردہ ڈالا، یہاں تک کہ اس کی آواز پر پردہ ڈالا، اس کے بال پر پردہ ڈالا، اس کے ہر ایک چیز پر پردہ ڈالا، اس کے کپڑے پر پردہ ڈالا۔ ایک واقعہ کتاب پڑھے تو میں نے دیکھا کہ عورتوں کا گیلا کپڑا ایسی جگہ پر نہیں ڈالنا چاہیے سکھانے کے لیے جہاں غیر محرم کی نظر پڑے۔ اب بتاؤ، اگر عورتوں کی آواز پر پردہ نہیں ہوتا تو عورتیں بھی امامت کرتی ہیں، خطابت کرتی ہیں، زور سے قرآن پڑھتی ہیں، جہری نمازوں میں جہری قرأت کرتی، لیکن ان کے لیے کہاں جہری نمازوں میں جہری قرأت کرنا؟ ان کے لیے لبیک آہستہ پڑھنا ہے، ان کے لیے تکبیر تشریف آہستہ پڑھنا ہے اپنی آوازوں کو۔ اس لیے قرآن کی آیت ہم نے پڑھی وہی ہے، اور پورا سورہ احزاب اللہ تعالیٰ نے پوری سورت جو ہے قریب نصف پارے کی جو سورت ہے وہ سب صرف پردے کے اوپر۔ ایک بہت بڑے ہمارے یہاں اہل علم میں تھے، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے پوچھا کہ پردے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا پردے کی تو پوری آیت سورہ احزاب پڑھ جائیے، سورہ احزاب کی تفسیر دے جائیے، سارے پردے کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ یا نساء، مخاطب تو اللہ پاک انبیاء اپنے نبی کی بیویوں سے، اپنے نبی کی بیٹیوں سے ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف وہ آیت وہیں تک محدود تھی، نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک پوری امت کی عورتوں سے، پوری امت کی خواتین سے اور اپنی بندیوں سے اللہ پاک مخاطب ہیں۔ ایک بات بیچ میں کہتا چلوں کہ یہاں تک پردہ ہے کہ عورت کے نام میں پردہ، پورے قرآن پاک کے اندر، پورے قرآن 30 پارے کے اندر اللہ پاک نے کہیں پر بھی عورت کا نام نہیں لیا۔ امرات نوح، امرات لوط، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی، یہ اللہ نے بیان کیا۔ اگر ایک عورت کا اگر بیان کیا ہے تو مریم علیہ السلام کا نام بیان کیا۔ مریم عورت نہیں ہے، وہ بیٹی کے داخل ہے، اس لیے بیٹی کا نام تو آدمی لے سکتا ہے، لیکن عورت کا نام لینا یہ بھی خلاف شرع ہے۔ پہلے زمانے میں، آج بھی 40 سال پہلے، 50 سال پہلے فلاں کی والدہ، فلاں کی والدہ، فلاں کی اماں، فلاں کی اماں، اب عورتوں کا نام لیا جا رہا۔ مغرب نے کیا کیا؟ ان کے یہاں تو باپ کا ٹھکانہ ہے نہیں کہ کتنے باپ ان کے یہاں، تو ماں کے نام سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب مغرب کا دیکھا مشرق کے اندر بھی کہ ماں کا نام لکھا جائے اسکول میں، کالج میں، ہسپتال میں۔ ایک بار ہم ایک آفس میں گئے تو اس نے ہم سے شاگرد یوجنا کے سلسلے میں کہا کہ عورت کا نام لو، ماں کا نام، ہم کا ماں کا نام۔ ماں کے نام کے ساتھ جانور کے بچے جانے جاتے ہیں۔ جانور کا تعارف باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ فلاں بکری کا بچہ ہے، یہ فلاں مرغی کا بچہ ہے، یہ کالی مرغی کا بچہ ہے، یہ اجلی مرغی کا بچہ ہے، یہ
فلاں بکری لال بکری کا بچہ ہے، یہ سفید کالی بکری کا بچہ ہے، باپ انسان کا نسل باپ سے چلتا ہے۔ تو مغرب نے ہمیں اتنا گرایا کہ ہم کو جو ہے کہاں انسانیت سے اتار کر جانوروں کے خانے لا دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ سن لو میری ماں بہنوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہ رہو۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے اندر ڈر ہے، خوف ہے تو اپنی آوازوں میں لچک پیدا مت کرو۔ اگر کوئی مرد تمہارے گھر میں دستک دے رہا ہے تو اس سے جو ہے لچک کے ساتھ بات مت کرو۔ ہاں آئیے نا، میرے شوہر تو نہیں ہے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، بیٹھیے تشریف رکھیے، چائے بلاتے ہیں۔ اب جناب کیا ہوگا کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کے اندر لالچ پیدا ہوگا، وہ یہاں دال گل سکتی ہے، اس سے کچھ بات کر سکتے ہیں، بات کرتے کرتے آگے کی بات ہوگی، پھر بات ہوگی، پھر معاملہ بڑھے گا، بگڑے گا۔ آج میرے دوستوں اس لیے کہا کہ اپنی آواز میں فلا تخضعن بالقول، اپنی آوازوں میں دھیمی مت پیدا کرو، یعنی لچک پیدا مت کرو، دھیمی سے مت بولو، بچے آواز کڑک کے بولو کہ نہیں اس وقت نہیں ہے، ان کے ملنے کا وقت نہیں ہے، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، جب وہ آ جائیں تو آئیے گا۔ آج یہ موبائل کا دور، یہ 20 سال 25 سال سے جہاں جب اٹھائیے عورتیں اٹھاتی ہیں، ہلو عورتیں اٹھاتی ہیں، جتنا بچیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں شاید بچے بھی اتنا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو تو اس سے آزادی مل گئی موبائل کے ذریعے سے۔ 200 سال میں جو برائی آنے والی تھی، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی اور انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے وہ 20 سال کے اندر آ گئی، وہ 20 سال کے اندر آ گئی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم تم سے مخاطب ہیں، اور یہ میرا گھر ہے، استھانا جسنا یہ گھر ہے، اور بار بار ہم جماعت لے کے آتے ہیں، یہ ہمارا ایک محلہ ہے، ہم میزبان کے حیثیت سے یہاں ہیں کہ پردہ تمہارے لیے فرض ہے، ہر حال میں پردہ ہے، سوائے چہرہ، دونوں ہتھیلی اور یہ جو ہے قدم چھوڑ کے سارا بدن پڑتا ہے۔ اگر نماز میں اس کا چوتھائی، ہاتھ کا چوتھائی کھل جاتا ہے رکوع کے وقت تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن کیا نماز کرنا صرف پڑتا ہے؟ جس طرح سے ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، اسی طرح سے پردہ بھی فرض ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اللہ تعالیٰ نے ایک عام بیان کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے یہ کہہ دو کہ جو وہ باہر نکلیں تو بڑا سا پردہ ڈال لیں اپنے سروں کے اوپر، تاکہ ان کو کوئی دکھائی نہ پڑے، ان کو کوئی دیکھے نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ کیا پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ عورت جس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کوئی مرد کو نہ دیکھے، وہ عورت جو کسی مرد کو نہ دیکھے اور اس کو کوئی مرد نہ دیکھے۔ آج کیا ہے؟ آج ہر عورت چاہتی ہے کہ ہم کو کوئی مرد دیکھے اور ہم مرد کو دیکھیں، یہ بنا کے سنگار کے چل رہی ہے۔ میرے دوستو آج پردے کا یہ حالت کہ آج ہماری ماں بہنیں نیم اریاں لباس پہن کر، ہماری بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں اور کانوینٹ میں کہاں کہاں نیکر پہن کے اور ہاف پینٹ پہن کر ہمارے گھروں کی لڑکیاں جا رہی ہیں، چھوٹی بچیاں جا رہی ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی اس پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ یہ بچیوں کا لباس نہیں ہے، یہ مسلمان کا لباس نہیں ہے۔ نیکر پہن کے جانا اور جو ہے ہاف پینٹ پہن کے جانا، سیانی لڑکیاں۔ اب ہم پوری دنیا والے اس پر یہ ہے کہ ہم جو ہے بے-حیائی کو روکیں، زنا کو روکیں، زنا کے اسباب کو نہیں روکیں گے تو زنا کیسے رکے گا؟ اور اس پر سزائے دینا تو سود ہے، ہمیں تو اسباب کو روکنا ہے۔ ہم گھروں میں داخل ہوں تو اجازت لے کے داخل ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ 3 بار اجازت مل جائے تو جائیں، اگر اجازت نہیں ملے تو ہم واپس چلے جائیں۔ اپنے گھر کے اندر بھی 3 مقام ایسا ہے جہاں آدمی پردہ، جہاں اجازت لے کے جائے۔ ایک تو دوپہر کا وقت ہے، میرے ماں اور بہنوں پردے کو لازم پکڑو، پردے کو لازم پکڑو، پردے کو لازم نہیں پکڑو، پردہ اتار دو گی کہ تم خدا کی نگاہ سے گر جاؤ گی، گر گئے۔ پردہ یہ فرض ہے میرے دوست بھائیو، اپنی بچیوں کو بھی پردے میں رکھو، اپنی بچیوں کو ساتر لباس پہناؤ، اپنے خود ساتر لباس پہنو، یہ غیر رسومانہ لباس،
یہ جو ہے مشرکوں کا لباس، یہ کافروں کا لباس، یہ ساڑی، یہ بلاؤز، یہ غیر مشرکوں کا لباس ہے، یہ کافروں کا لباس کو بدلو، اور جو اسلامی لباس ہے، جو صحابیات کے لباس ہے، وہ شلوار ہے اور جمپر ہے اور دوپٹہ ہے، اپنے سروں کو، اپنے سر کے بالوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھو، تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ یہ پردہ یہ سب سے بڑی کمی ہے میرے دوستوں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہو رہی، ہماری اولاد بے بارہ ہو رہی، ہماری بیٹیاں میری بات نہیں سنتی ہیں۔ اصلاح معاشرہ اصل بگاڑ جو ہے عورتوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جتنا مردوں میں بگاڑ نہیں ہے وہاں ہمارے بچوں میں بگاڑ ہے، ہماری عورتوں میں بگاڑ ہے۔ آئے دن اخبار کر سن رہے ہیں فلاں لڑکا فلاں لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، فلاں غیر مسلمہ کو لے کے بھاگ گیا۔ ہوگا، تم نے آگ اور کھیت کو جگہ کیا تو آگ لگنا ہی لگنا۔ تم نے کرنٹ کو اور جسم کو کرنٹ سے چھپایا تو کرنٹ لگنا ہی لگنا۔ اس لیے تعلیم سے کوئی انکار نہیں ہے، کسی زمانے میں انکار نہیں ہے تعلیم نسواں سے انکار۔ اور تعلیم آزادی نسواں کے پیچھے کیا ہے؟ آوارگی نسواں۔ تعلیم نسواں، اس کے بعد اس کے پیچھے کیا پردہ تھا؟ آزادی نسواں، آبادی نسواں، آزادی نسواں کے بعد آوارگی نسواں۔ کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے؟ یہ مغرب نے کس کے لیے آواز لگایا؟ ہماری آپ کے گھروں کے لیے۔ ایک بات بتا دیں،